Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. एक तालिबे इल्म ए लेवल केमिस्ट्री में फेल होता है। एक बार नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार। बिल्कुल 3 बार फेल होता है। और मतलब एक रिवायती एशियाई घराने में उसका क्या मतलब लिया जाता है? यही ना कि तालीमी करियर बस खत्म हो गया। बिल्कुल, मतलब सारे दोस्त यार हम जमात यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं और वो बंदा वहीं का वहीं खड़ा है। हाँ, लेकिन सीन ये है कि सिर्फ चंद माह बाद हैरत अंगेज तौर पर वही तालिब इल्म पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की आईटी यूनिवर्सिटी फास्ट में कंप्यूटर साइंस की क्लास में बैठा होता है। क्या बात है। तो मतलब इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक तालीमी बंद गली से निकलकर इतनी जल्दी टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचना ये कैसे मुमकिन हुआ? देखें, ये ना वाकई एक ऐसा मौम्मा है जो हमारे रिवायती तालीमी निज़ाम की खामियों को और साथ ही मुतबादिल रास्तों की ताकत को दोनों को बेनकाब करता है। मतलब जब कोई रिवायती निज़ाम की इस सीढ़ी से गिरता है ना, तो उसे लगता है कि बस तमाम दरवाजे बंद हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन दरहकीकत वहाँ से एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का रास्ता शुरू हो रहा होता है। सही। तो ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं। आज के इस तफसीली जायजे का मिशन भी इन्हीं मुतबादिल रास्तों की साइंस को समझना है, खास तौर पर GED यानी जनरल एजुकेशनल डेवलपमेंट टेस्ट के तरीक़ेकार को। जी बिल्कुल। हमने ना इस मौजू की तह तक पहुंचने के लिए काफ़ी मालूमात जमा की हैं। मतलब यूट्यूब की टेस्ट प्रेपरेशन वीडियोस, IVCC की इक्विवेलेंसी के वो जो पेचीदा ट्यूटोरियल्स होते हैं। ओह हाँ, वो तो बहुत ही पेचीदा होते हैं। हाँ ना, और इसके अलावा GED की ऑफिशियल पॉलिसियाँ, एडिफाई के मज़ामीन और रेडिट और मुख्तलिफ ब्लॉग्स पर मौजूद हकीकी ज़िंदगी की कामयाबी की कहानियाँ भी शामिल की हैं। और हाँ, शॉर्ट ब्लास्ट मीडिया का वीडियो स्टोरी टेलिंग की नफ्सियात पर एक ज़बरदस्त आर्टिकल भी हमारे ज़राए में शामिल है। और इस सारे मवाद का बगौर जायजा लेने का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये इम्तिहान क्या है। मतलब हम इस बात की गहराई में जाना चाहते हैं कि ये पूरा निज़ाम काम कैसे करता है। बिल्कुल। वो कौन सी नफ्सियाती और कह लें कि मशीनी रुकावटें हैं जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं, और फिर पाकिस्तान के मखसूस दफ्तरी निज़ाम यानी ब्यूरोक्रेसी से कैसे गुजरा जाता है। वो तो एक अलग ही जंग है ना। हाँ, वो एक अलग बॉस फाइट है। और सबसे बढ़कर ये कि नाकामी के बाद की ये जो कमबैक स्टोरीज होती हैं, ये इंसानी दिमाग के अंदर केमियावी सतह पर क्या खेल खेलती हैं। तो शुरुआत इसी रेडिट वाले तालिब इल्म की कहानी से करते हैं। देखिए, रवायती इंटरमीडिएट या A लेवल में पूरे 2 साल लगते हैं। मज़ामीन का एक अंबार होता है सर पर। सही बात है। और अगर कोई इस सांचे में फिट ना आए तो GED एक तरह से लाइफलाइन बनकर सामने आता है। इसमें सिर्फ 4 बुनियादी मज़ामीन होते हैं: अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस और मुआशरती उलूम। यानी सोशल स्टडीज। जी बिल्कुल। और हर मजमून की फीस $90 है, यानी कुल मिलाकर कोई $350 के करीब खर्चा बनता है। लेकिन सबसे अहम बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसमें उम्र की कम से कम हद 16 साल है। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब इसका तो ये हुआ ना कि कोई भी 16 साल का नौजवान जिसने फर्ज करें स्कूल छोड़ दिया हो, वो सीधा ये इम्तिहान देकर यूनिवर्सिटी के लिए अहल हो सकता है। असल में ना, इसमें एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट पोशीदा है। अगर हम गौर करें, रवायती तालीम इस बात पर इन्हिसार करती है कि एक तालिब इल्म ने कितने घंटे कुर्सी पर बैठकर गुजारे हैं। हाँ, बस टाइम पूरा करना होता है। बिल्कुल, उसे टाइम सर्व्ड मॉडल कहते हैं। इसके बरक्स GED एक स्किल बेस्ड मॉडल है। सही। ये इस बात की परवाह नहीं करता कि तालिब इल्म ने 2 साल लगाए या 2 महीने। ये सिर्फ ये देखता है कि क्या उस बंदे के पास तनकीदी सोच और मसाइल हल करने की वो सलाहियत मौजूद है जो एक हाई स्कूल ग्रेजुएट में होनी चाहिए। वाह, इस फर्क को समझने के लिए ना मेरे जहन में एक बड़ी दिलचस्प तशबीह आ रही है। अच्छा, बताएं। रिवायती तालीमी निज़ाम किसी भी वीडियो गेम के उस तवील कट सीन की तरह है जिसे इंसान स्किप नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मतलब कोई चाहे जितना भी ज़हीन हो, उसे वो पूरी कहानी, वो पूरे 2 साल मजबूरी में बैठकर देखने और गुजारने पड़ते हैं। बोरिंग सा। हाँ, जबकि GED ना एक स्किल बेस्ड बॉस फाइट की तरह है। इंसान जब खुद को मुकम्मल तैयार समझे, वो सीधा मैदान में उतरकर अपनी सलाहियत साबित कर सकता है। और यही वजह है कि जब वो रेडिट वाला तालिब इल्म उस बॉस फाइट के लिए मैदान में उतरा,
तो उसके पास तैयारी के लिए सिर्फ 40 दिन थे। सिर्फ 40 दिन? जी, सिर्फ 40 दिन। उसे फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना था जो जीईडी को तस्लीम कर रही थी, लेकिन यहाँ इस बात पर गौर करना ज़रूरी है कि ये महज कोई शॉर्टकट नहीं था। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। बिल्कुल। ज़राए बताते हैं कि उसने रोज़ाना 6 घंटे की सख्त पढ़ाई की, फ्लैश कार्ड्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए। और फिर इम्तिहान वाले दिन जो कश्मकश पैदा हुई वो तो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। मतलब रियाजी के इम्तिहान के बिल्कुल दरमियान में सर्वर क्रैश कर गया। ओहो, ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत-ए-हाल है। जरा इस जहनी दबाव का तसव्वुर करें। 40 दिन की डेडलाइन सर पर है और ऊपर से अमेरिका से नया सर्वर आने में 10 दिन मजीद लग गए। कोई आम इंसान होता तो शायद वहीं हिम्मत हार देता। बिल्कुल, लेकिन उसने सब्र किया और जब नतीजा आया ना तो रियाजी में 178, साइंस में 175, अंग्रेजी में 165 और माशरती उलूम में 157 स्कोर किया। जबरदस्त। आज वो ना सिर्फ बरतानिया की एक आईटी कंपनी के लिए रिमोट काम कर रहा है बल्कि फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। ये वाकई कमाल है। और इसके अलावा ना हमारे पास एक और कहानी भी है जो इसकी समाजी अहमियत को मजीद उजागर करती है। अच्छा, वो कौन सी? एक 16 साला ड्रॉप आउट लड़के की कहानी जिसकी जिंदगी का कोई खास मकसद नहीं था। वो सारा दिन बस घर पर फारिग बैठा रहता था। सही, आमतौर पे टीनेजर्स में ऐसा होता है। बिल्कुल। फिर वो माइकल जैक्सन की जिंदगी और खास तौर पर उनके गाने मैन इन द मिरर से बहुत मुतासिर होता है। ओह, वो गाना, उसका पैगाम तो बहुत गहरा है। हाँ, इस गाने का पैगाम यही था ना कि तब्दीली की शुरुआत खुद अपने आप से करनी पड़ती है। वो तालिब इल्म वहां से मोटिवेट होकर जीडी की तैयारी शुरू करता है और अब हैरत की बात यह है कि उसका मकसद फैशन शोरूम मैनेजर बनना है और गरीब खानदानों के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम शुरू करना है। वाह, क्या बात है। लेकिन यहाँ ना एक सवाल जहन में उठता है। जी, पूछिए। ये कहानियाँ सुनने में तो बहुत मुतासिर कुन लगती हैं, हीरो वाली फीलिंग आती है, लेकिन क्या ये जीईडी जैसे इम्तहानात वाकई इतने ही सख्त हैं जितना कि रिवायती इम्तहानात? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग 2 साल की मेहनत से बचने के लिए सुस्ती और काहिली को बस मुतबादिल तालीम का नाम दे रहे हैं? देखें, ये ना एक बहुत आम लेकिन गलत फहमी है। दरअसल जीईडी में रट्टे की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा? जी, ए लेवल या इंटरमीडिएट में अगर कोई तालिब इल्म पिछले 5 साल के पर्चे रट लेना तो वो माकूल नंबर ले सकता है। हम सब जानते हैं ये कैसे होता है। हाँ, पास पेपर्स का तो बड़ा ट्रेंड है। बिल्कुल, लेकिन जीईटी हर बार एक नया मसला या प्रॉब्लम सामने रखता है। वहाँ उसूल समझकर उन्हें लागू करना होता है। यानी रट्टा नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर किसी में तनकीदी सोच की कमी है तो वो चाहे जितनी भी एकेडमीज के चक्कर लगा ले, वो ये इम्तिहान पास नहीं कर सकता। ये सुस्ती का रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक मुख्तलिफ किस्म की जहानत का इम्तिहान है। सही। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, जी, तो एक और पहलू सामने आता है जो ब्राह रास्त नफ्सियात से जुड़ा है। हम इंसान उन कहानियों जिन्हें अक्सर कमबैक स्टोरीज कहा जाता है, उनकी तरफ इतनी जल्दी क्यों खींचे चले जाते हैं? ये बहुत दिलचस्प बात की आपने। मतलब आखिर एक फेल होने वाले तालिब इल्म की कामयाबी किसी सीधे साधे टॉपर की कामयाबी से ज्यादा पुरकशिश क्यों लगती है हमें? इस सवाल का जवाब ना वो जो शॉर्ट ब्लास्ट मीडिया का आर्टिकल है उसमें बहुत गहराई से दिया गया है। इर्तिकाई तौर पर हमारा इंसानी दिमाग कहानियों के लिए हार्ड वायर्ड है। सही। जब हम किसी इंसान को इंतहाई मुश्किल हालात में घिरे हुए देखते हैं ना, और फिर उससे उन रुकावटों से लड़कर उभरते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन का जबरदस्त इखराज होता है। ओह, डोपामीन। जी, ये वही केमिकल है जो खुशी, इनाम के एहसास और याददाश्त को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब है कि कहानी के कुछ मखसूस अनासिर होते हैं जो इस केमिकल को मुतहर्रिक करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। एक ताकतवर कहानी के ना 3 बुनियादी सुतून होते हैं। पहला, एक हुक जो फौरी तवज्जो खींचता है। दूसरा, एक जद्दोजहद करने वाला मरकजी किरदार जिसके दर्द को हम महसूस कर सकें। और तीसरा और सबसे अहम अंसर, एक कश्मकश, यानी कॉन्फ्लिक्ट। जी। अब इसी रेडिट वाले तालिब इल्म की मिसाल ले लें। 40 दिन की डेडलाइन और फिर अचानक सर्वर का क्रैश हो जाना। हाँ, वो तो बिल्कुल क्लाइमैक्स वाला सीन था। बिल्कुल, ये कोई आम वाकया नहीं है। ये एक ऐसी कश्मकश है जो इंसान को जज्बाती तौर पर जकड़ लेती है और डोपामीन की सतह को उरूज पर पहुंचा देती है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा तनकीदी जायजा लें, बताएं।
کیا یہ ڈوپامین کا اخراج ایک طرح کا دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ؟ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے ہم فلمی انداز میں ہیرو کی کامیابی پر تالیاں تو بجا دیتے ہیں، لیکن کیا یہ جذبات ہمیں اس اصل انتہائی بورنگ اور تھکا دینے والی محنت سے غافل نہیں کر دیتے جو اس کامیابی کی اصل بنیاد ہوتی ہے؟ یہ تو ہے۔ کہانی میں تو وہ 6 گھنٹے کی روزانہ کی پڑھائی چند سیکنڈز میں گزر گئی نا، لیکن حقیقت میں وہ روزانہ کرسی پر بیٹھ کے وقت کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے۔ جذبات واقعی اصل محنت کی بورنگ نوعیت پر ایک طرح کا پردہ ڈال دیتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نفسیات کے مطابق یہ پردہ ڈالنا ضروری بھی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ جذباتی لگاؤ ہی انسان کو عمل پر اکسانے کا سب سے بڑا محرک ہے۔ جذبات کے بغیر انسان اتنی لمبی اور بورنگ محنت کے لیے قائل ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، مطلب ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ آج کل بڑے تعلیمی ادارے اور برانڈز صرف حقائق بیان کرنے کے بجائے ویڈیو سٹوری ٹیلنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ ہاں، ایڈز بھی تو ایسے ہی بنتے ہیں۔ جی، کیونکہ دماغ اعداد و شمار تو بھول جاتا ہے، لیکن وہ احساس ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس کہانی کو سن کر اس نے کیسا محسوس کیا تھا۔ بہت خوب۔ تو پھر آئیے اب اس احساس کی دنیا سے نکل کر ذرا زمینی حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ چلیں۔ کہانیوں میں تو ہیرو بس ایک چھلانگ لگاتا ہے اور رکاوٹ پار کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں جب کوئی طالب علم GED کی تیاری کی میز پر بیٹھتا ہے تو اسے کن مائنڈ فیلڈز یا کہہ لیں کہ عام غلطیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ YouTube چینل ٹیسٹ پریپ چیمپئنز نے اس حوالے سے ایک بہت تفصیلی تجزیہ کیا ہے جس میں 12 بڑی غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہاں، میں نے وہ دیکھا ہے۔ ان غلطیوں میں سب سے خطرناک غلطی بنیادی باتوں یعنی بیسکس کو نظر انداز کرنا ہے۔ بالکل۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کہ وہ ہائی اسکول لیول کا امتحان دے رہے ہیں تو انہیں جمع تفریق یا بنیادی الجبرا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ سیدھا مشکل سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں پھنس جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو میں فرنیچر جوڑنے کی ایک بڑی دلچسپ تشبیہ دی گئی ہے۔ ہاں، وہ کیٹری والی؟ جی، یا جیسے کوئی ایک بہت بڑا اور پیچیدہ بک شیلف بازار سے لاتا ہے اور اسے جوڑنا شروع کرتا ہے۔ وہ سارے بورڈز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا تو کر دیتا ہے، لیکن بنیاد میں جو پیچ کسنے تھے انہیں ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے جیسے ہی اس پر کتابوں کا وزن پڑے گا وہ پورا بک شیلف زمین پر آ رہے گا۔ تعلیم کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ریاضی کی بنیاد کچی ہے تو مشکل سوالات کی عمارت تو کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل درست۔ اور ریاضی کی بات نکلی ہے تو انہی مخصوص سوالات پر بات کرتے ہیں جہاں سب سے زیادہ طلبہ پھنستے ہیں۔ الجبرا کے سوالات اس کی بہترین مثال ہیں۔ ہاں، الجبرا تو ویسے ہی مشکل لگتا ہے۔ جی GIED امتحان میں جب کوڈریٹک ایکویژن سامنے آتی ہے تو جن لوگوں نے روایتی طریقے سے پڑھا ہوتا ہے وہ لمبے چوڑے فارمولے لکھ کر اسے حل کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وقت کا سب سے بڑا ضیاع ہے۔ ہاں، ذرائع میں بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی وہاں اپنی ریاضی دانی ثابت نہیں کرنی آپ نے۔ بالکل، سمارٹ ورک کرنا ہے۔ اس کے بجائے فیکٹرز بنائیں، یا اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے کہ جو 4 آپشنز دیے گئے ہیں باری باری انہیں سوال کے اندر پلگ ان کر کے دیکھیں کہ کون سا جواب مساوات کو درست ثابت کرتا ہے۔ جی، یہ بہت بہترین ٹرک ہے۔ اور ایک اور غلطی جو سن کر مجھے تو واقعی حیرت ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ گھبراہٹ میں انسان کا دماغ کیسے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اسکوائر روٹ والی بات؟ ہاں، مطلب اگر سوال میں 16 کا اسکوائر روٹ پوچھا گیا ہے جس کا جواب 4 آنا چاہیے تو اکثر طلبہ ٹیسٹ کی بے چینی میں 16 کو 16 سے ضرب دے کر اس کا اسکوائر نکال لیتے ہیں۔ یہ غلطی دراصل امتحان کے دباؤ کے ساتھ ساتھ رٹے کی عادت کا نتیجہ ہے۔ ہاں، دماغ بلینک ہول لاتا ہے۔ بالکل، جب دماغ کو رٹنے کی عادت ہونا تو وہ سوال کو سمجھنے کے بجائے کسی یاد کیے ہوئے پیٹرن کو بس دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تیاری کے دوران جو ایک بڑا چیلنج آتا ہے وہ ہے برن آؤٹ۔ اوہ ہاں، شدید ذہنی تھکاوٹ۔ جی، بعض اوقات طلبہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 10 گھنٹے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کئی دنوں تک کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اس رویے کو سمجھانے کے لیے ویڈیو میں وہ کیروسل کے گھوڑے یعنی وہ جو جھولے والا گھوڑا ہوتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہاں، جو گول گول گھومتا ہے۔ بالکل، جو بس اوپر اور نیچے حرکت کر رہا ہوتا ہے، مطلب توانائی بھی خرچ ہو رہی ہے، محنت بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ زبردست مثال ہے۔
جب انسان صرف ہائی لائٹ کی ہوئی کتاب کو بار بار پڑھتا رہتا ہے اور خود اپنا ٹیسٹ نہیں لیتا تو وہ بھی اسی گھوڑے کی طرح وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ یہاں مستقل مزاجی نا بالکل کسی نئی ورزش یا ورک آؤٹ کی طرح ہے۔ بالکل۔ کوئی ایک دن جم جا کر فوراً تو نتائج کی توقع نہیں کر سکتا نا، پٹھے بننے میں وقت لگتا ہے۔ بالکل ویسے ہی دماغ کے نئے کنیکشنز بننے میں بھی وقت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ اور پھر امتحان والے دن ایک حکمت عملی جس پر بہت بحث ہوتی ہے وہ ہے تکا لگانا یا گیس کرنا۔ ہاں، میں بس اسی پر سوال اٹھانے والی تھی۔ جی؟ ویڈیو میں تو واضح مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی سوال نہ آئے تو اسے ہرگز خالی نہ چھوڑیں بلکہ بس کوئی بھی آپشن منتخب کر کے آگے بڑھ جائیں۔ جی بالکل۔ لیکن کیا یہ حکمت عملی بنیادی طور پر سیکھنے کے عمل کے خلاف نہیں ہے؟ مطلب کیا ہم طالب علموں کو یہ نہیں سکھا رہے کہ اگر کچھ نہ آئے تو بس اندھیرے میں تیر چلا دو؟ دیکھیں، اخلاقی طور پر شاید یہ بات عجیب لگے سننے میں، لیکن عملی اور مشینی اعتبار سے نا یہ ایک بہت سمارٹ فیصلہ ہے۔ وہ کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ GED کے امتحان میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی۔ اوہ اچھا۔ جی، اگر کوئی غلط جواب دے تو اس کے نمبر کٹتے نہیں ہیں۔ چونکہ ہر سوال کے 4 آپشن ہوتے ہیں، اس لیے ریاضی کے اصول کے مطابق تکا لگانے پر بھی 25% امکان موجود ہے کہ جواب درست ہو جائے۔ یہ تو ہے پروبیبلٹی۔ بالکل۔ ایک ایسا سوال جس پر انسان 5 منٹ ضائع کرے اور پھر بھی جواب غلط ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس پر 10 سیکنڈ میں تکا لگایا جائے اور باقی ماندہ وقت ان آسان سوالات پر لگایا جائے جن کے جوابات پکے آتے ہوں۔ صحیح بات ہے، اور ظاہر ہے اس پورے عمل میں خود کلامی یعنی پازیٹیو سیلف ٹاک کی بھی بہت اہمیت ہے تاکہ انسان گھبراہٹ پر قابو پا سکے۔ بالکل، ذہنی سکون بہت ضروری ہے۔ لیکن فرض کریں ایک امیدوار نے یہ سارا امتحان پاس بھی کر لیا، ٹھیک ہے۔ کیا اب اس کی منزل آ گئی؟ نہیں، کیونکہ اب باری آتی ہے اس نظام کی سب سے بڑی، سب سے تھکا دینے والی باس فائٹ کی، جسے دفتری کاروائی، بیوروکریسی اور اگر پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو IBCC کہا جاتا ہے۔ اوہو، یہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ بالکل، یہ وہ مرحلہ ہے جو کسی بھی طالب علم کا خون نچوڑ سکتا ہے۔ یہ بیوروکریسی کا مرحلہ نا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ یہاں اصولوں کی کوئی واضح کتاب ہر ایک کی پہنچ میں نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی گائیڈنس ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی آپ کے کئی مہینے ضائع کر سکتی ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ GED کا امتحان پاکستان میں صرف انگریزی زبان میں دیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور جب کوئی طالب علم IBCC سے اس کی ایکویولنسی یعنی مساوی سرٹیفکیٹ مانگتا ہے تو اسے لازمی طور پر آرٹس یا ہیومینٹیز گروپ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ جی، سائنس میں نہیں ملتا۔ لیکن یوٹیوب کے ٹیوٹوریلز بتاتے ہیں کہ لوگ IBCC کے آن لائن پورٹل پر فارم بھرتے وقت سب سے پہلی غلطی ہی ایوارڈنگ باڈی کے انتخاب میں کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ فطری طور پر نا ڈراپ ڈاؤن مینیو میں GED تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور وہ ملتا نہیں ہے۔ جی، کیونکہ وہاں انہیں GED کے بجائے پیئرسن ایڈکسل کو منتخب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ امتحان پیئرسن کے ٹیسٹنگ سینٹرز کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ اور دوسری بڑی غلطی جو سیدھا جیب پر بھاری پڑتی ہے وہ ہے ارجنٹ فیس کی ادائیگی۔ اوہ ہاں، 12,000 روپے۔ بالکل، لوگ جلدی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی امید میں 12,000 روپے کی ارجنٹ فیس جمع کروا دیتے ہیں، جبکہ GED کے عمل میں IBCC کوئی ارجنٹ سروس مہیا ہی نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب انسان 12,000 دے یا 6,000 کی نارمل فیس دے، وقت اتنا ہی لگنا ہے۔ ایسا کیوں ہے بھلا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ IBCC نے وہ کاغذات بین الاقوامی اداروں سے تصدیق کے لیے بھیجنے ہوتے ہیں، اور وہ بین الاقوامی ادارے نا کسی پاکستانی ارجنٹ فیس کو نہیں مانتے، وہ اپنا مقررہ وقت ہی لیتے ہیں۔ صحیح۔ ایک اور انتہائی اہم قانون جس پر اکثر طلباء پریشان ہوتے ہیں وہ 2 سال کے گیپ کا قانون ہے۔ اوہ، وہ کیا ہے؟ پاکستانی یونیورسٹیوں کے ضوابط کے مطابق اگر کسی نے میٹرک کیا ہے تو اسے GED کے ذریعے انٹرمیڈیٹ کی ایکویولنسی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 2 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا یہ قانون صرف روایتی نظام کو بچانے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ سارے طلبہ یکدم GED کی طرف نہ بھاگ جائیں؟ کسی حد تک یہ بات درست ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تعلیمی تسلسل کو برقرار رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لوگ روایتی نظام کو مکمل طور پر ترک نہ کر دیں۔ صحیح۔
تاہم یہ قید صرف پاکستانی یونیورسٹیوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے اس 2 سال کے وقفے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکر ہے۔ اور بیرون ملک جانے کے حوالے سے کاغذات کی تصدیق کا عمل بھی اب کافی بدل چکا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے لوکل پوسٹ کے ذریعے کاغذات بھیجے جاتے تھے۔ ہاں، اور وہ اکثر گم ہو جاتے تھے۔ بالکل، لیکن اب وہ نظام ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تمام کام فیڈیکس کے ذریعے ہوتا ہے تاکہ کاغذات کی گمشدگی کا خطرہ نہ رہے۔ اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی جامعات کے لیے ایک خاص قسم کی تصدیق درکار ہوتی ہے جسے اپوسٹیل کہتے ہیں۔ اپوسٹل؟ جی، یہ ایک بہت اہم تکنیکی نقطہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اپوسٹیل دراصل ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت جاری ہونے والی ایک مخصوص مہر یا سیل ہے۔ یہ اس بات کی قانونی ضمانت ہوتی ہے کہ یہ ڈگری یا سرٹیفکیٹ جعلی نہیں ہے۔ اوہ، صحیح۔ اور جس ریاست سے جاری ہوا ہے وہ اس کی مکمل تصدیق کرتی ہے۔ اب چونکہ GED کا تعلق امریکہ سے ہے، اس لیے یہ اپوسٹیل کا عمل امریکہ کی ریاست مینیسوٹا سے مکمل ہوتا ہے، جس کی باقاعدہ $75 فیس ہوتی ہے۔ ہائے اللہ، یہ سب سن کر تو انسان یہی سوچتا ہے کہ IBCC کے پورٹل پر فارم بھرنا اور ان مہروں کے پیچھے بھاگنا تو خود ریاضی اور سائنس کے امتحان سے بھی زیادہ پیچیدہ اور اعصاب شکن کام ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ذرائع میں موجود ایک ویڈیو بنانے والے نے تو صاف مشورہ دیا ہے کہ خود خوار ہونے کے بجائے کسی انسٹیٹیوٹ یا ایجنٹ کو 5 سے 10 ہزار روپے دے کر یہ سارا کام کروا لینا چاہیے۔ کیا یہ واقعی ایک بہتر حکمت عملی ہے؟ دیکھیں، اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے انسان کے وقت اور ذہنی سکون کی قیمت ان چند ہزار روپوں سے زیادہ ہے؟ بالکل زیادہ ہے۔ تو اس کا جواب اس بات میں ہے۔ دفتری نظام انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اپنا وقت اور توانائیاں بچانے کے لیے اس کام کو ڈیلیگیٹ کرنا یا ان لوگوں کی خدمات لینا جو روزانہ یہی کام کرتے ہیں ایک انتہائی عقل مندانہ فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں جو ہم نے GED کے امتحان کی ساخت، ناکامی کے بعد ابھرنے کی نفسیات، تیاری کی خامیوں اور بیوروکریسی کی بھول بھلائیوں پر کی ہے، جی، تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ GED محض کسی کاغذ کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، یہ مکمل طور پر ایک مائنڈ سیٹ کی تبدیلی ہے۔ بے شک۔ یہ ان تمام افراد کے لیے ایک کھلی کھڑکی ہے جو شاید کلاس روم کے روایتی ماحول میں فٹ نہیں آتے، لیکن ان میں ذہانت اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور اس تفصیلی جائزے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ زندگی میں اگر کسی ایک راستے پر رکاوٹ آ جائے یا کوئی انسان اس پر چلنے میں ناکام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کا تعلیمی سفر یا مستقبل ختم ہو گیا ہے۔ بالکل نہیں۔ ہاں، درست معلومات تک رسائی، کہانی کی طاقت کو سمجھنے کا ادراک اور استقامت، ان کے ذریعے کوئی بھی انسان اپنے زندگی کا رخ مکمل طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو انسان کو دیوار توڑ کر نیا دروازہ بنانا پڑتا ہے، اور GED وہی ہتھوڑا ہے جو وہ نئی راہ بناتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ شکریہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلی جائزے کو ختم کریں، ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ GED جیسا امتحان انسان کی تنقیدی سوچ اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت کو پرکھتا ہے، جس میں رٹے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر بڑی بڑی یونیورسٹیاں اسے تیزی سے قبول کر رہی ہیں۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کئی سالوں پر محیط، رٹے اور ٹائم سرفڈ پر مبنی روایتی تعلیمی نظام آج بھی دنیا بھر میں ڈیفالٹ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ کیا ہماری دنیا محض ایک پرانی اور بوسیدہ کہانی سے چمٹی ہوئی ہے جسے اب بدلنے کی سخت ضرورت ہے، یا واقعی اس روایتی نظام میں کوئی ایسا جادو ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسی گہری سوچ ہے جو کسی بھی باشعور انسان کو اپنے موجودہ تعلیمی ڈھانچے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اس جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ کیا پتہ اگلی بار جب کوئی کسی تعلیمی بند گلی میں کھڑا ہو تو وہ دھندلا اور الجھا ہوا نیا راستہ ہی اس کی اصل منزل کا پتہ دے رہا ہو۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.